میں نے جو ہے نا جاگتی حالت میں اسباب کی دنیا میں ممکن ہے یہ، اور ایک نہیں، بہت سارے شہیدوں کی خون کی خوشبو، اور ایسے کئی واقعات ہیں، شہید کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد قبر سے نکالا، خون بہ رہا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کے تو بہت واقعات ہیں. یعنی میں نے خود یہ والا واقعہ نہیں، ہاں شہید کی لاش کا 1 ہفتے بعد محفوظ ہونا تو میں نے دیکھا ہے. یعنی 1 ہفتے بعد لاش ملی ہے تو بالکل سیف محفوظ تھا، تو کوئی کیمیکل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اور خوشبو بھی آ رہی تھی، اسکن سے خوشبو آ رہی تھی. اب اگر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کے مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں، بھائی آپ کو اگر لگتا ہے مفتی صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نہ مانو، کوئی اس سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ، قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو آپ مان لو. لیکن اس پہ یہ نہیں بنتا کہ مفتی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں، یا مفتی صاحب کے بیانات شرک سے بھرے ہوئے ہیں، فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. بھائی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ. یہ شہید کا کمال نہیں ہے کہ اپنے خون میں خوشبو پیدا کر دی. خون میں خوشبو پیدا کرنا اسباب سے ہٹ کر ہے، یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. اسباب سے ہٹ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اگر یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشتی اٹھا کے باہر نکال دی، تو یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے، یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کام اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت، اس کا جواب یہ کہ اگر قرآن و سنت چھوڑ کے لگایا ہوا ہوتا تو واقعی غلط کیا ہوا ہوتا. لیکن قرآن و سنت پہ لانے کے لیے اگر لگایا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، دیکھو شہیدوں کے خون سے کیسے خوشبو آتی ہے، تاکہ لوگوں کو شہادت پہ موٹیویٹ کیا جا سکے، لوگوں کو ولی اللہ بننے کی ترغیب دی جا سکے، تو پھر یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں قصے سنائے جا رہے، یہ قرآن و سنت پہ لانے کے لیے قصے سنائے جا رہے ہیں. جیسے قرآن و سنت خود بھی تو ایسے قصے، قرآن خود بھی تو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ سلیمان السلام کے تخت پہ یوں ہوا، ایک بندہ یوں اٹھا کے لے آئے، تو اللہ یہ شرک پھیلانے کے لیے معاذ اللہ بتا رہا ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ خدا کی قدرت پہ یقین کر لو. تو اب اللہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بتا دوں گا کیا پکا ہے.